اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر صورت شکست دی جائے گی۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے۔ کوئٹہ پہنچنے کے فوری بعد صدر آصف علی زرداری نے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دی جائے گی۔ دہشت گرد عناصر قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی لازم ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر نے انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان کی پارلیمانی پارٹیوں کے اراکین، اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈرز نے بھی ملاقات کی۔ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں صدر نے کہا، بحیثیت پاکستانی قومی یکجہتی سے وطن کو آگے لے کر جانا ہے۔ حقوق دے کر ہی لوگوں کا دل جیتیں گے۔ بلوچستان کی ترقی اور عوام کی بہبود ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگائیں گے اور تفصیل سے سب سے بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ ایک ماہ تک چینی کی ایکس مل قیمت 154 سے 159 روپے اور ریٹیل قیمت 164 روپے کلو ہوگی۔ اسلام آباد میں چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دیکھے گی کہ اگر ٹویٹر سسٹم کامیابی سے نافذ ہو سکتا ہے تو اس سے عوام کو مزید 15 روپے کا ریلیف ملے گا۔ شوگر جو کرائسس قیمت کے حوالے سے چل رہا تھا پچھلے چند دنوں میں، رمضان سے کے شروع میں شروع ہو گیا، جو کہ آبویسلی ٹالریبل نہیں ہے کسی بھی صورت میں پرائم منسٹر صاحب کے لیے اور حکومت وقت کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ جو ایکس مل کی پرائس ہے وہ 154 to 159 ہوگی، یہ ایک فائنل نمبر ہے ایک مہینے کے لیے، اور جو ڈیٹیل ہوگی وہ آپ اور ہم مل کے یہ انشور کریں گے کہ ریٹیل کی قیمت 164 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ جو عام دکانوں میں اور سٹورز میں جو مل رہی ہے وہ اب 178 179 نہیں ہونی چاہیے، وہ 164 ہونی چاہیے۔ اور اس ایک مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2 tier سسٹم کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے، جس سے عام آدمی کے لیے مزید گنجائش میرے نزدیک 15 روپے کی نکل سکتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ مشاورت کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت نے ان کے ساتھ سندھ اور حیدرآباد کے پیکج پر وعدہ کیا تھا، لیکن 1.5 سال سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ امین الحق کے مطابق مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے تاکہ فیصلہ آزاد حیثیت یا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر سکیں۔ ادھر چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی جماعت کے حوالے سے سیاسی دباؤ کا شکار ہے، موجودہ نظام انہیں قبول نہیں کر پا رہا۔ ایم کیو ایم نے دھمکی اور الٹیمیٹم کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ گزشتہ حکومت میں دیکھا کہ سنجیدگی نہیں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھے اور حکومت سے نکل آئے، اس بار بھی اپنی روایت نبھائیں گے۔ یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ حکومت ہمارے حوالے سے کسی دباؤ کا شکار ہے، اور یہ دباؤ سیاسی دباؤ ہے۔ جمہوریت یہ کہ جہاں پر جس کا جتنا مینڈیٹ ہو اتنا اختیار بھی ہو۔ یہ شہر جس کی داستان سنانے کے لیے ہمیں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سڑکیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، ان کے محلے شور مچا کے بتا رہے ہیں۔ اس شور میں ہم شامل نہیں ہو رہے، اس کا مقصد نہیں کہ شہر میں سب کچھ صحیح ہے۔ نظام کو کیسے چھوڑیں گے بھائی، وہ تو مسلط ہے، حکومتیں چھوڑتے ہیں اور چھوڑتے رہے ہیں۔ ہم نے دھمکی دینے کا، چیلنج دینے کا، الٹیمیٹم دینے کا طریقہ استعمال نہیں کیا۔ پچھلی حکومت میں جب ہمیں لگ رہا تھا کہ سنجیدگی نہیں ہے، بیٹھے تھے، پریس کانفرنس کرائی تھی، نکل آئے تو حکومت سے۔ فواد چوہدری نے قومی حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں شکوہ کیا کہ کل کے اجلاس میں اہم سیاسی قیادت کے نہ ہونے سے دنیا میں غلط تاثر گیا۔ مشورہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں۔ سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی پر علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہونے کے الزامات لگانے والے کس کے بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ کل کے اجلاس میں دیکھیے نہ عمران خان گئے ہیں نہ نواز شریف گئے ہیں، تو وہ کیا اجلاس ہو؟ پاکستان کے
لیڈر اس وقت پاکستان کا لیڈر تو عمران خان ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو بڑے لیڈر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہیں۔ آپ ان لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایک آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو کابرین ہیں، محمود چغزئی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آگے کا رستہ بنائیں۔ واحد صورت یہی ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت کی تشکیل دی جائے، ایک نیشنل گورنمنٹ کی تشکیل دی جائے، جس کے وزیر اعظم کا انتخاب عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری کریں۔ صوبائی حکومتوں کو چلتے رہنے دینا ہے، ان کو چلتے رہنے دیں، اور عمران خان کے ساتھ اگلے صاف اور شفاف الیکشن طے کریں۔ سابق کمشنر کوئٹہ کی بیٹی نے خاتون فضائی میزبان کو مکہ مار کر زخمی کر دیا۔ باپ بیٹی نے بدسلوکی کے واقعے پر تحریری طور پر معافی مانگ لی۔ سابق کمشنر کوئٹہ کی بیٹی کے فضائی میزبان سے غیر شائستہ رویے پر کپتان طیارے کو رن وے پر واپس لایا۔ باپ بیٹی نے جہاز سے اترنے سے انکار کیا اور غصے میں فضائی میزبان کو مکہ دے مارا۔ ASF کی جانب سے حراست میں لینے پر کمشنر کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچ گئے اور رفع دفع کرنے کا کہا۔ تحریری معافی نامہ لکھوانے کے بعد دونوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ عید الفطر کی تعطیلات 31 مارچ سے 2 اپریل تک ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن نے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چینی ایکسپورٹ ہوتی رہی اور ملک میں قیمتیں بڑھتی رہیں۔ موجودہ حکومت میں چینی کی برآمد اور قیمتوں میں اضافے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے دوران 58 ارب 52 کروڑ روپے مالیت کی چینی برآمد کی گئی، اور اسی مدت میں ملک میں چینی کی اوسط قیمت 23 روپے 46 پیسے فی کلو بڑھی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق گزشتہ برس نومبر میں چینی کی اوسط قیمت 131 روپے 61 پیسے فی کلو تھی، اور فروری 2025 میں ملک میں چینی کی قیمت بڑھ کر 155 روپے 7 پیسے فی کلو ہو گئی۔ پاک افغان تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں 25 دن بعد بحال ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق تورخم بارڈر پر فلیگ میٹنگ میں تجارت کی بحالی کا فیصلہ ہوا۔ مریضوں کو بھی لانے لے جانے کی اجازت ہوگی۔ پیدل آمد و رفت 2 دن بعد بحال کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے پلان تشکیل دے دیا گیا، جس پر 1 اپریل سے عمل درآمد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز رکھنے والوں کی تفصیل اکٹھی کی جائے گی۔ کرایہ دار، مزدور اور کاروباری افغان باشندوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن کے بعد ACC کارڈ ہولڈر افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی تعداد 8,80,000 ہے۔ حسن نواز کو برطانیہ میں ٹیکس چوری پر 52 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ برطانوی حکومت کی جاری کی گئی تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیا گیا ہے۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 9.4 ملین پاؤنڈز کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے تحقیقات کے بعد حسن نواز پر 5.2 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کر دیا۔ حسن نواز نے چند ماہ قبل ٹیکس سے بچنے کے لیے خود کو بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس چوری کی مد میں جرمانے کو دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے اور اسے سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات کو سرکاری ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا۔ سندھ کے اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری کے لیے منفرد ٹیکنالوجی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اساتذہ کی حاضری اب آنکھوں کے ذریعے ہوگی۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے سید وسیم سے۔ جی سید وسیم، مزید تفصیل بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر تعلیم سندھ نے اسکولوں میں غیر حاضر رہنے والے اساتذہ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے بایو میٹرک کے بجائے منفرد ٹیکنالوجی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اساتذہ کی حاضری اب آنکھ کے جو انسانی آنکھ ہوتی ہے اس کے روشن حصے یعنی آئرس کی شناخت کی مدد سے ممکن بنائی جائے گی۔ جدید سسٹم کی مدد سے انٹرنیٹ کی عدم دستیابی پر بھی آف لائن حاضری ممکن ہو سکے گی۔ وزیر تعلیم سندھ کی جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ونگ ہے اس کی طرف سے اساتذہ اور دیگر عملے کی حاضری کے میکینزم کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا۔ بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ اسرائیل نے غزہ پر مزید حملے کر کے 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی افواج نے غزہ میں فلسطینیوں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ کل سے اب تک 94 خواتین اور 183 بچوں سمیت 436 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ سول ڈیفنس کے 103 ملازمین شہید بھی شہداء میں شامل ہیں۔ دیر البلح میں اقوام متحدہ کے عملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔
खबर दें आपको, इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक हुई है। इफ्तार डिनर के बाद रहनुमाओं ने सियासी उमूर पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत पर भी मुशावरत हुई है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक हुई है। इफ्तार डिनर के बाद रहनुमाओं ने सियासी उमूर पर मशावरत की।